إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله عليه محمد وآله ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں: ومن یبتغی غیر الاسلام اسلام دینا، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا فلن یقبل منہ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. ہماری گفتگو کا عنوان، ہماری گفتگو کا محور اسلام اور عصر حاضر ہے. زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ الگ الگ قسم کے نظریات اور الگ الگ قسم کے اعتراضات، تو شاید جن اعتراضات کو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، علمی اعتراضات خود دین پر بالعموم اور اسلام پر بالاخص وارد کیے جاتے رہے ہیں. جن میں سے اکثر اعتراضات کا سرچشمہ اور اکثر اعتراضات کا منبع عصر کو بتایا جاتا ہے، زمانے کو بتایا جاتا ہے، عصر حاضر کو بتایا جاتا ہے، تقاضائے زمانے کو بتایا جاتا ہے. یہ جتنے اعتراضات آج ہمارے سامنے ہیں دین کے تعلق سے، وہ ان تمام اعتراضات کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو خلاصہ یوں ہوگا کہ دین کے ذمہ داروں کی طرف سے بنایا ہوا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے اور اپنے استفادے کے لیے
بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دین۔ اس لیے کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی دین یا اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز جنت کا شوق، اور دوسری چیز جہنم کا خوف۔ کہتے ہیں کہ دین کچھ نہیں ہے سوائے لالچ اور خوف کے۔ دین کے ذمہ داروں نے لوگوں کو جہنم کا خوف دلا کر اور جنت کی لالچ دے کر دین میں الجھا رکھا ہے، اور اپنے تمام کاموں کو وہ اس دین کی مدد سے، جیسے بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سے بزنس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مذہب بھی ایک بزنس ہے، یہ مذہب بھی ایک کاروبار ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کریں گے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ تمہیداً چند باتیں عرض کرنی تھی، وہ تمہید رہ گئی تھی، اس تمہید کو آج مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے اپنی تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت ساری چیزیں اسلام میں زنجیرئی ہے، زنجیرئی یعنی چین کی صورت میں، بہت ساری چیزیں، اور صرف اسلام میں ہی نہیں، اسلام کے علاوہ اور بھی ادیان ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں زنجیرئی ہوتی ہیں۔ ہماری عام زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں زنجیرئی ہوتی ہیں۔ زنجیرئی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ چین کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ چین کی ایک کڑی دوسری کڑی میں اس طریقے سے ملی ہوتی ہے کہ اگر ایک کڑی کو کھول دیا جائے تو چین کی خاصیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر چین پہلے 10 میٹر کی ہوگی اور درمیان سے آپ اس کی ایک کڑی کو کھول دیں، اب اگر اس کو ناپیں تو 10 میٹر کی ایک چین نہیں ہوگی، بلکہ اب 5-5 میٹر کی 2 چین ہو جائیں، کیونکہ آپ نے درمیان سے کھول دی۔ ایسے ہی دین میں بہت ساری چیزیں زنجیرئی ہوتی ہیں، چین کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے اور بہت وسیع تعلق ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے دین اسلام کو دین فطرت کے عنوان سے متعارف کروایا ہے کہ یہ اسلام دین فطرت ہے۔ کبھی بھی اسلام میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دے گی جو فطرت کے خلاف ہو، فطرت کے مقابل میں ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر ہم نے انسانوں کو خلق کیا اور اسی فطرت کے اعتبار سے دین اسلام کو نازل کیا۔ اگر دین اسلام میں آپ از اول تاخیر احکامات کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، اگر فطرت سالم ہے، اگر فطرت میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی ہے، تو آپ جتنے احکامات ہیں جو آج ہمیں بار لگتے ہیں، بارے گرا لگتے ہیں، لیکن وہ عین فطرت ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں، مثلا ایک دم سامنے کی مثال نماز عین فطرت انسانی ہے،
عین فطرت انسانی ہے، روزہ عین فطرت انسانی ہے۔ یہ تمام احکامات جو ہمیں آج بار لگ رہے ہیں، بار کیوں لگتے ہیں یہ احکامات؟ ہمیں گراں کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ انسان کیوں نہیں آتا اگر یہ مطابق فطرت ہے؟ مطابق فطرت ہے اگر یہ، تو پھر بار کیوں لگتے ہیں؟ بھائی بھوک لگتی ہے ہمیں دن میں 3 مرتبہ بھوک لگتی ہے۔ ایک سالم انسان کو دن میں 3 مرتبہ، یہ فطرت ہے، اور وہ 3 مرتبہ کھاتا ہے۔ یہی تکرار کرتے رہتا ہے، ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے، کوئی 3 مرتبہ کھا رہا ہے، کوئی 5 مرتبہ کھا رہا ہے، کوئی 4 مرتبہ کھا رہا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے کھا رہا ہے۔ کبھی طبیعت بیزار ہوتی ہے کہ یار ابھی صبح تو کھایا تھا، ابھی پھر دوپہر میں پھر کھاؤں، ابھی دوپہر میں تو کھایا تھا، ابھی شام میں پھر کھاؤں۔ بیزار نہیں ہوتا آدمی، کھا رہا ہے، وہ جب سے متولد ہوا ہے تب سے کھا رہا ہے، اور جب تک زندہ رہے گا تب تک کھاتا رہے گا، بیزار نہیں ہوتا کھانے سے۔ مطابق فطرت ہے نا، تو بیزاری نہیں آتی۔ لیکن نماز، میں نے ابھی کہا کہ نماز بھی مطابق فطرت ہے، تو پھر بیزاری کیوں آتی ہے؟ اکثر و بیشتر انسان بیزار ہو جاتا ہے، جانے دیں، آج رہنے دیں، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ظہر میں قضا پڑھ لیں گے۔ کیوں انسان کی طبیعت جو ہے بیزاری کی طرف مائل ہوتی ہے؟ اگر یہ عین فطرت ہے تو، فطرت کے مطابق ہے تو۔ کہتے ہیں کہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت اپنا کام کرتی ہے، فطرت اپنا کام کرتی ہے برابر، اگر اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اگر اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، وہ برابر اپنا کام کرے گا۔ فطرت اپنا کام کرتی ہے جب تک باہر سے کوئی وجہ اس پر عارض نہ ہو جائے، کوئی ایکسٹرا چیز اس پر عارض نہ ہو جائے، فطرت اپنا کام کرے گی۔ مثلا بھوک کا لگنا فطری عمل ہے، بھوک کا لگنا فطری عمل ہے۔ کوئی چیز عارض ہو گئی، انفیکشن، باہر سے انفیکشن آیا باڈی میں، اب بھوک نہیں لگی، دو وقت گزر جاتا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، پورا دن گزر گیا، بھوک نہیں لگ رہی۔ اب آپ یہاں سوال کیوں نہیں کرتے کہ اگر بھوک فطری عمل ہے تو آج مجھے دن بھر بھوک کیوں نہیں لگی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا کہ آپ انفیکٹڈ ہو گئے، وہ انفیکشن ہے جو فطرت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ اب اگر پھر سے فطرت کو سالم کرنا ہے تو پہلے اس انفیکشن کو ختم کرو، فطرت پھر اپنا کام کرنے لگے گی۔ نماز فطری عمل ہے، بیزاری کیوں آ رہی ہے؟ کہے انفیکشن آ گیا ہے، انفیکٹڈ ہو گئے آپ، اس انفیکشن کو ختم کرو گے، خود بخود مائل ہوتے چلے جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے قلب کو اطمینان ملتا ہے، قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ آج انسان اطمینانی کی تو تلاش میں ہے نا، آج کس چیز کی تلاش ہے آپ کو؟ اطمینان کی تلاش ہے، ہر شخص اطمینان کی تلاش میں۔ کہیں تو جائیں جہاں پر ریلیکس ہو جائیں، اطمینان چاہیے ہمیں۔ گیا ہو ذکر خدا کی طرف، یہاں اطمینان، کہیں یہاں بھی اطمینان نہیں ملتا، کہیں اس لیے نہیں ملتا کہ آپ انفیکٹڈ ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، ہر چیز، اگر آپ کو کہیں اطمینان ملا بھی تو وہ نقلی اطمینان ہوگا،
جسے ذکر خدا اطمینان نہیں دے سکتا اسے دنیا کی کوئی چیز اطمینان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اطمینان حقیقی یہ ہے، اصلی اطمینان یہاں ہے، اوریجنل اطمینان یہاں پر ہے۔ اگر اسے یہاں اطمینان نہیں مل رہا تو پھر اسے دنیا کی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں مل سکتا، کیونکہ سب اطمینان کا سرچشمہ ذکر خدا ہے، ہر اطمینان کا منبع ذکر خدا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں زنجیریں ہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں زنجیریں ہی ہوتی ہیں، چین کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں حاکم کے عنوان سے ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں چین کی صورت میں، بہت سی چیزیں حاکم کے عنوان سے ہوتی ہیں۔ چین کی خاصیت میں نے بتائی کہ درمیان سے اگر ایک کڑی کو بھی نکال دیا جائے تو چین کی اصل خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اصول جو بنائے پروردگار عالم نے، اصول دین، سب سے اوپر رکھا توحید کو، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عدل کا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نبوت کا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے امامت کا، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قیامت۔ مسئلہ کیا آتا ہے کہ کوئی درمیان سے آتا ہے عدل کو نکال دیتا ہے، یہ عدل جو ہے اصول میں شامل نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے امامت کو درمیان سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے کہ توحید، نبوت، قیامت، توحید، نبوت اور قیامت، یہ تین چیزیں۔ یہ اختلاف کیوں درپیش آ رہا ہے؟ چونکہ یہ زنجیرہی تھا۔ توحید کا پورا تعلق عدل سے ہے، عدل کا پورا تعلق نبوت سے ہے، نبوت کا پورا تعلق امامت سے ہے، امامت کا پورا تعلق قیامت سے ہے۔ اگر توحید میں خرابی رہ گئی تو صرف توحید خراب نہیں ہوگی، ساتھ ساتھ عدل بھی خراب ہوگا۔ عدل خراب ہوگا تو نبوت خراب ہوگی، نبوت خراب ہوگی تو امامت خراب ہوگی، امامت خراب ہوگی تو قیامت خراب ہو جائے گی۔ یہ زنجیرہی چیزیں ہیں، یہ چیزیں زنجیرہی ہیں۔ اور وہ چیز جس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا وہ ہے تربیت۔ قرآن نے بارہا کہا، جیسے قرآن نے کہا سورہ جمعہ میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول کے مبعوث ہونے کا ایک اہم ترین مقصد تزکیہ ہے۔ تزکیہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یعنی تیار کرنا، تزکیہ یعنی آمادہ کرنا، تزکیہ یعنی آمادہ کرنا۔ بہت سی چیزیں انسان درک نہیں کر پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اس کے بعد تزکیہ نہیں ہوتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ پہلے تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں۔ علم کہتا ہے بڑوں کا احترام کرو، علم کہتا ہے
کہ ادب کی رعایت ضروری ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسکولوں اور کالجوں میں یہ سبق تو پڑھ لیا کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، یہ تمام سبق انہیں یاد ہے، مگر جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ادب سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کیونکہ مرحلہ علم میں تو آ گئے، مرحلہ تزکیہ میں فیل ہیں. ان کا تزکیہ نہیں ہوا، انہیں ادب سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کر لو. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ تمام میں تمہید بیان کر رہا ہوں. تمہید کس چیز کے لیے؟ عزاداری کے لیے. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کے ثبوت کے لیے اپنے موضوع سے سہارا لیتے ہیں. پانی پینا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے شدت کی، پانی پینا ہے. پانی پینے کے لیے عموماً ظرف چاہیے، ایک برتن چاہیے جس میں میں پانی پیوں. دیکھیں کتنے مرحلوں سے باتیں گزرتی ہیں تب جا کے قابل استفادہ ہوتی. خداوند عالم نے کہا انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین وجہ پر نازل. والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ایک جگہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین چیز جو خالق کائنات نے اس کائنات میں بنائی اس شے کا نام ہے انسان. بہترین چیز جو خالق کائنات نے بنائی وہ ہے انسان. اور ایک جگہ آ کے کہتا ہے الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے، انسان تو گھاٹے میں ہے. تو گھاٹے میں ہے یا بہترین ہے؟ گھاٹے میں ہے یا بہترین؟ کہے اگر تربیت یافتہ ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر بے تربیت ہوگا الانسان لفی خسر. شرائط کے ساتھ ہے باتیں. بات ہو رہی تھی پانی کی کہ آپ کو پانی پینا ہے، ضرورت ہے ظرف کی. مٹی کا ایک برتن لے آئیے، مٹی لے آئیے، مٹی لے آئیے، اسے گوندھیے، ظرف کی شکل دیجیے اور اب استفادہ کریے. مٹی کی شکل دی، مٹی کو شکل دی ہم نے ظرف کی، اس میں پانی ڈالا، تھوڑی دیر اسے رہنے دیا، وہ پانی ضائع ہو گیا. وہ پانی ضائع ہو گیا. کیوں ضائع ہو گیا؟ وہ مٹی تھی، اسے ہم نے شکل دیا. اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی جو ہے پانی کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے. جب گیلی ہوگی تو بچ جائے گی، گیلی ہوگی تو بہہ جائے گی. کیسے قابل استفادہ بنانا ہے؟ کہے ابھی مرحلہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اس مٹی کو برتن کی شکل دینے کے بعد میں حرارت میں رکھو، گرمی میں رکھو، حدت میں رکھو، آگ میں رکھو. جب یہ تپ کر زغال بن جائے گی اب قابل استفادہ ہوگی، اب قابل استفادہ ہوگی، وگرنہ قابل استفادہ نہیں ہے. انسان پیدا ہونے کے بعد اگر تربیت کی بھٹی میں نہ پگھلایا جائے گا تو الانسان لفی خسر،
تربیت کی بھٹی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزوں کو درک کرنے کے لیے بہت سی شرائط کی ضرورت پڑتی ہے۔ مٹی کا برتن استعمال کرنے کے لیے پہلے اسے کمہار اس مٹی کو تپاتا ہے، اس مٹی کو تپاتا ہے۔ احسن تقویم، بہترین وجہ پر انسان نازل ہوا۔ ہاں انسان میں خاصیت ہے، جیسے سونے میں خاصیت ہوتی ہے، جیسے سونے میں خاصیت ہوتی ہے کہ سونا بہت قیمتی چیز ہے، ایسے انسان بھی بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ بس آ گیا میں اپنے موضوع پر، بہت قیمتی چیز ہے سونا۔ اس سونے کو استعمال کرتی ہیں عورتیں کس لیے؟ تزئین کے لیے، آرائش کے لیے۔ خوبصورت خوبصورت نیکلیس، خوبصورت خوبصورت زیورات بنا کر اسے آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، جس سے عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خود بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور جس نے اسے استعمال کیا، ایک ایک لفظ پر توجہ کریے گا، جس نے اسے استعمال کیا اسے بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ خود تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں، جو اسے استعمال کرتا ہے اسے بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ مگر کب؟ یہ سونا جب اپنی شکل، اصلی شکل میں ہوتا ہے تو یہ آڑا ترچھا ہوتا ہے، یہ آڑا ترچھا ہوتا ہے، پتھر کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب یہ کان سے نکالا جاتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں جو ہے امپیورٹیز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری غلاظتیں ہوتی ہیں، لے کر آیا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد میں اسے پگھلایا جاتا ہے۔ جب اسے پگھلایا جاتا ہے تو اب سانچوں میں ڈال کر زیورات کی شکل دی جاتی ہے، تاکہ یہ بھی خوبصورت ہو جائے اور جہاں سے منسلک ہو اس کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو جب تک بھٹی نہیں ہوگی، سونا سونا تو ہے لیکن اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہونے والی، اس میں وہ تزئین پیدا نہیں ہونے والی۔ تم کہتے ہو کہ اسلام کو عزاداری سے نکال دو گے تو سب کچھ تو رہ جائے گا، توحید بھی، عدل بھی، نبوت بھی، امامت بھی، قیامت بھی، مگر یاد رکھو عزاداری وہ بھٹی ہے جو انسان کو بھی خوبصورت بناتی ہے، اور جہاں جہاں انسان چلا جاتا ہے اس شے کو بھی یہ خوبصورت بناتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو انسانیت عطا کرنے والی شے عطا ہے، وگرنہ انسان تو خلق ہو گئے۔ یہ تربیت کرتی ہے، یہ تربیت کرتی ہے۔ تم سمجھو تو کم از کم اس کے مفہوم کو تو سمجھو، اس کے فوائد کو تو درک کرو۔ یہ وہ بھٹی ہے، یہ وہ بھٹی ہے کہ جس سے ڈھل کر، وگرنہ عرب ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، لیکن انسان کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کمالات کسب کرتا ہے، بہت کمالات کو کسب کر سکتا ہے۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، جو امامت کی بھٹی میں تپ گیا، جو نبوت کی بھٹی میں تپ گیا، بلال ہے۔ ابھی ایک دور دراز ملک سے آیا ہوا حبشی غلام کہ جس کے ملک میں نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی کلچر ہے، آج
خدا کے ذرا سے امتحان سے جہاں پر لوگوں کی حالت دگرگون ہو جایا کرتی ہے، خدا کے ذرا سے امتحان سے لوگوں کی حالت دگرگون ہو جایا کرتی ہے، وہ افراد جسے ہم اپنی جگہ پر پہاڑ سمجھتے تھے، جب امتحان پروردگار کی منزل میں وہ پہاڑ آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو سنگریزہ بھی نہیں تھا، یہ تو سنگریزہ بھی نہیں تھا جسے ہم پہاڑ سمجھ رہے تھے۔ تو ایک ایسے دور دراز علاقے سے آیا ہوا حبشی غلام کہ جس کے ملک میں تمدن نام کی کوئی چیز نہیں، کلچر نام کی کوئی چیز نہیں، دین نام کی کوئی چیز نہیں، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں، نبوت کی بھٹی میں آ کر پگھل جاتا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ عرب کی گرم زمین پر کپڑے اتار کر، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر، اس پتھر کے اوپر ہتھوڑے چلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ کہہ دو لا احد، ادھر بلال کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ انسان کو عروج بخشتا ہے، انسان کو کمال بخشتا ہے، انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ وگرنہ اگر انسان اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے، امامت کی بھٹی سے ڈھل کر نہ نکلے، عزاداری کی بھٹی سے ڈھل کر نہ نکلے، تو پھر انسان الانسان لفی خسر، پھر انسان گھاٹے میں، پھر انسان گھاٹے میں۔ خسران کی منزل سے نکل کر احسن تقویم کی منزل میں اگر پہنچنا ہے تو پھر استفادہ کرنا ہوگا۔ اپنے دسترخوان پر سامنے بریانی رکھ کر، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے اپنے دسترخوان پر سامنے دسترخوان بچھا لیں، سامنے دسترخوان بچھا لیں اور سامنے دسترخوان پر بریانی رکھ دیں۔ دسترخوان بھی ہے، بریانی بھی ہے۔ اب بیٹھ کے سامنے بریانی 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 بولتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا کہ نہیں بھرنے والا؟ پیٹ بھر جائے گا، نہیں بھرنے والا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو زحمت دینا پڑے گا، کھانا پڑے گا تو پیٹ بھرے گا، نہیں تو پیٹ نہیں بھرے۔ ایسے ہی عزاداری ہے، عزاداری 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 کرتے رہنے سے اس کے فوائد تمہیں نہیں ملنے والے، اس کے فوائد کو حاصل کرنا پڑے گا، متمسک ہونا پڑے گا، توسل کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو دنیا میں ایک ہی چیز دیکھی، آپ اگر بیٹھ کر قرآن 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 بھی کرتے چلے جائیں تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، صبح اٹھ کر 1000 مرتبہ قرآن قرآن کہیں، دوپہر میں 1000 مرتبہ قرآن قرآن کہیں، رات میں پھر 1000 مرتبہ قرآن قرآن کہیں،
اسی طریقے سے آپ عمل کرتے چلے جائیں. بتاؤ قرآن تمہیں ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا. کھولنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. لیکن کچھ چیزیں بنائی پروردگار نے، کچھ چیزیں بنائی. یہیں سے فرق ہے قرآن ناطق اور قرآن صامت میں. قرآن ناطق کو بھی جب کھولو گے تو وہ جواہرات ملتے ہیں، وہ کمالات ملتے ہیں. ایک صحابی ہے مولا کا، دیکھیں کیا کیا کمالات ہیں. ایک صحابی ہے مولا، کہے بادشاہوں کے ظلم کا زمانہ ہے، کہے اگر میں چھپ جاؤں کہیں پر کسی مقام پر جا کے اور تمہیں اس جگہ کا پتہ ہو اور بادشاہ تمہیں اس کائنات کی ہر چیز کو عطا کر دے تاکہ تم میرا پتہ بتا دو گے، بتا دو گے؟ اے مولا زمین و آسمان کے خزانے بھی اگر مجھے مل جائیں تو میں آپ کو پتہ نہیں بتاؤں. کہ اگر وہ تم پر ظلم کرے اور تمہاری پہلی انگلی سے، انگلی کے سرے سے کاٹنا شروع کرے اور تمہارے چھوٹے 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 ٹکڑے کر دے، کہ مولا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، آپ کا پتہ نہیں بتا. یہ جواہرات ہیں جو امامت سے ملتے ہیں. یہ عشق ہے جو بولتا ہے، یہ کمال ہے امامت. تو قرآن کہو گے تو ہدایت نہیں ملنے والی. پڑھو گے تو ہدایت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گی. مگر کائنات میں ایک فرق بن رکھا خداوند عالم نے ناطق و صامت کے درمیان، کہ صامت کو آپ کتنا ہی اوپر سے قرآن کہیں ثواب نہیں ملنے والا، مگر بات جب ناطق کی آتی ہے، کہیں ہم نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ بیٹھ کے علی 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 کرتے چلے جاؤ گے، ثواب ملتا چلا جائے. ثواب ملتا چلا جائے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت. دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. جس مقام تک آپ کو لے کر آنا تھا وہاں لے کے آگے انشاءاللہ کل بیان کرتا ہوں. یہ کمالات اور وہ موتی اور وہ جواہرات کربلا میں ہیں. تلاش کریں آپ، دیکھیں بکھرے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں. کمال موتی ایثار کا موتی ہے، عبادتوں کے موتی ہیں، روحانیت کے موتی ہیں، عرفان کے موتی ہیں، کمالات کے موتی ہیں. تمہیں کیا چاہیے؟ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ تمہیں آؤ کربلا کی طرف. سکون کی تلاش میں ہو، کربلا کی طرف آؤ. کمال کی تلاش میں ہو، کربلا کی طرف آؤ. معرفت کی تلاش میں ہو، کربلا کی طرف آؤ. ہم نے تو اپنا ہم و غم جو ہے، آخری جملہ، اپنا ہم و غم، اس لیے کہ انسان یہاں پر وہ چیزیں بھی پوری ہوتی ہیں، یہاں پر وہ بھی باتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہو، کم از کم اس سے اس چیز کو مانگو تو صحیح. کربلا کمالات کا سرچشمہ ہے، ذخیرہ ہے، منبع ہے. کربلا معرفت کا سرچشمہ ہے، ذخیرہ ہے، منبع ہے. آؤ تو کمالات طلب تو کرو، آؤ معرفت طلب تو کرو، آؤ
اطمینان طلب تو کرو. ہم تو آتے بھی ہیں, اگر آپ سے کہا بھی جائے مانگنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کربلا سے منت مانگتا ہوں, اگر میری منت پوری ہو گئی اور میرے کاروبار میں اضافہ ہو گیا, مانگا بھی تو کیا مانگا, وہی بس. ہماری تو منت بھی محدود ہو کے رہے. مال و زر, کربلا سے مال و زر مانگ رہے ہو. ہماری کوششیں پوری, مال و زر ہو کے رہ گئی. مال و زر ٹھیک ہے, مانگے وہ بھی عطا ہوتا ہے, کیا عطا نہیں ہوتا, سب عطا ہوتا ہے. مگر مال و زر کو ایک چیز ہوتی ہے اصل, ایک چیز ہوتی ہے فرع. ایک چیز ہوتی ہے اصل, ایک چیز ہوتی ہے فرع. اصل طلب کرے, فرع تو خود بخود ساتھ آ جائے گی نا. فرع تو خود بخود ساتھ آ جائے گی. اصل کو طلب کرے, معرفت طلب کرے کربلا سے, دیکھیں ملتی ہے. زمان و مکان کی بھی قید نہیں ہے کربلا میں. کربلا میں کیا ہے؟ طریقے, سلیقے, اسلوب, شہادتیں, عروج, کمال, عشق. رومال سے ہاتھوں کو باندھ کر, سر کو جھکا کر مولا کی خدمت میں پہنچے, کہ مولا غلطی ہو گئی, غلط کر دیا. نادم ہوئے, پشیمان ہوئے, توبہ کی, متوسل ہوئے, قدم امام پر جھکے, جو طریقہ تھا اس طریقے سے آئے, جو سلیقہ تھا اس سلیقے سے آئے. یہ مولا تو کریم ہے نا, حسین تو کریم ہے. آخری ایک جملہ یہاں پر روک کے کہتا ہوں. آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا, مظہر صفات خدا. مظہر صفات خدا. خدا کی بہت سی صفات ہیں. مثلا خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے, خدا رزاق ہے, خدا خالق ہے. نہ سمجھ پاتے خدا کی قسم ان صفات کو اگر معصومین کی ذات مبارکہ نہ ہوتی. کریم ہے تو کتنا کریم ہے. یہ حر کون ہے؟ حسین کا راستہ روکنے والا. یہ حر کون ہے؟ حسین کی گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالنے والا. حسین کو گھیر کر کربلا میں روکنے والا. خدا کی قسم اگر کرم حسین نہ ہوتا تو کرم خدا کا ہمیں اندازہ نہ ہوگا. اگر حسین کی کریمی کا ملاحظہ نہ کرتے ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ خدا کتنا کریم ہے, اور ہم مایوس ہو جاتے, نا امید ہو جاتے ہیں کہ خدا اتنے گناہ ہیں, اتنے گناہ ہیں, پتہ نہیں تو بخشے گا بھی نہیں بخشے گا. کہے جب اس خدا کا ایک بندہ, خدا کا ایک نمائندہ اپنے اوپر اتنے ظلم کرنے والے کو جب ندامت کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے, امام نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس شخص کو کہ جو لعنت کا مستحق تھا اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں. کتنے کریم ہیں ہمارے مولا.
کتنے کریم ہیں ہمارے مولا. اے مولا معاف کر دیجیے. مولا نے معاف کر دیا. گلے سے لگا دیا. مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے. سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے. بیٹوں کو ساتھ میں لے کر آیا. جانتا ہے حسین کو داغے پسر برداشت کرنا ہے. حر بھی داغے پسر برداشت کرے گا تاکہ اس درد کو محسوس کر سکے. میں کہوں گا حر تم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری بالین پر حسین بھی ہے. تمہیں سہارا دینے والے حسین زندہ ہے. تمہارے لاشے پر اور تمہارے بچوں کے لاشے پر ماتم کرنے کے لیے بیویاں بھی ہیں. یہ تمام افراد ہیں. مگر ہاں جب حسین کا موقع آئے گا، ایک مرتبہ جب علی اکبر کے سینے سے برچی کو نکالنا ہوگا، حسین اپنے جوان بیٹے سے پوچھیں گے بیٹا کوئی خواہش ہے؟ علی اکبر جب جواب دیں گے ہاں بابا، سینے میں نیزے کا پھل پوشیدہ ہے، وہ پھل سینے میں اتر آیا ہے بابا، اگر ممکن ہو اس نیزے کو نکال دو. اور پھر جب حسین اس نیزے کو نکالیں گے، ارے نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکلے گا. بوڑھا باپ ہوگا، باپ کے ہاتھوں میں جوان بیٹے کا کلیجہ ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إلیہ راجعون.